اس وقت یورپ میں اتنی زیادہ گرمی ہے کہ ٹریفک کے سائن بھی پگھلنا شروع ہو گئے، اس کے ساتھ پکی سڑکیں بھی لاوے کی طرح ابھر رہی ہیں اور ٹرین کی پٹڑیاں جو کہ لوہے سے بنی ہوتی ہیں وہ بھی ٹیڑھی ہوگی۔ یورپ نے آج تک اتنی زیادہ گرمی نہیں دیکھی۔ پوری دنیا اس چیز پر حیران ہے کہ جہاں کا ٹیمپریچر 35 ڈگری سے اوپر نہیں جاتا تھا، وہاں کا ٹیمپریچر مسلسل 40 سے بھی اوپر جا رہا ہے۔ اس گرمی کی شدت کی وجہ سے وہاں 1500 لوگ مر گئے، جن میں 1000 صرف فرانس میں مرے۔ اب آتے ہیں پاکستان میں، جہاں پہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ گرمیوں میں معمول کا ٹیمپریچر ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ کچھ علاقے جیسا کہ ملتان اور جیکب آباد میں یہ ٹیمپریچر 50 ڈگری سے بھی کراس کر جاتا ہے۔ لیکن سب سے بڑی بات، وہاں زندگی معمول کے مطابق چلتی ہے۔ دوسری طرف یورپ اس ہیٹ ویوز کی وجہ سے پورا جام ہو کر رہ گیا۔ اس ویڈیو میں جانیں گے یورپ میں اتنی زیادہ گرمی کی اصل وجہ، اور اس کے ساتھ 40 ڈگری کی وجہ سے وہاں پہ لوگ مرنا شروع ہو گئے، اور وہیں 40 ڈگری کا ٹیمپریچر پاکستان میں گرمیوں کی معمولی بات ہے۔ یورپ کے اندر یہ قیامت جیسا منظر ہو رہا ہے صرف ہیٹ ڈوم کی وجہ سے۔ گرمی کی شدت ہر دن بڑھتی جا رہی ہے۔ جب آپ اپنی گاڑی دھوپ میں کھڑی کر جائیں تب سورج کی کرنیں سیدھا گاڑی پر پڑتی ہیں۔ تھوڑی دیر بعد جب آپ گاڑی کے اندر ٹیمپریچر چیک کریں گے وہ باہر کے ٹیمپریچر سے اچھا خاصا بڑھ چکا ہوگا۔ اس کی وجہ سورج کی روشنی آسانی سے گاڑی کے اندر چلی جاتی ہے، لیکن وہ اتنی آسانی سے باہر نہیں نکل پاتی، جس کی وجہ سے گاڑی کے اندر کا ٹیمپریچر ہر وقت بڑھتا رہتا ہے۔ اور یہی کچھ ہو رہا ہے اس وقت پورے یورپ کے اندر۔ یورپ کے اوپر ایک ہیٹ ڈومز بن چکا ہے۔ یہ ڈوم سورج کی شعاؤں کو اندر تو آنے دیتا ہے، لیکن ان کو باہر جانے کا راستہ نہیں دیتا، جس کی وجہ سے ہر گزرتے وقت کے ساتھ وہاں گرمی اور بڑھتی جا رہی ہے۔ پاکستان میں بھی معمول کے مطابق جب دن کو گرمی پڑتی ہے تو رات کا ٹیمپریچر کافی ڈاؤن ہو جاتا ہے، لیکن یورپ میں یہ بھی نہیں ہو رہا، کیونکہ وہاں دن کا دورانیہ اتنا زیادہ ہے کہ رات کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس وقت پیرس میں 5:48 پر سورج نکلتا ہے اور رات کے 10 بجے غروب ہوتا ہے، یعنی 16 گھنٹے لگاتار سورج اپنی تپش برقرار رکھتا ہے، اور رات صرف 8 گھنٹے کی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے رات کا بھی ٹیمپریچر وہاں ڈاؤن نہیں ہوتا۔ انسانی جسم آدھے دن تو اتنا زیادہ ٹیمپریچر برداشت کر سکتا ہے، لیکن رات کو آرام کرتے وقت بھی اتنا زیادہ ٹیمپریچر ہو تو وہ برداشت نہیں کر پاتا، اور دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے کئی لوگ مر جاتے ہیں۔ اور یہی ہو رہا ہے اس وقت پورے یورپ میں۔ گرمی سے ہونے والی 85% ڈیتھ صرف 65 سال یا اس سے زیادہ عمر کے لوگوں میں ہوئی ہے۔ 24 جون فرانس کی تاریخ کا سب سے گرم ترین دن تھا۔ اس دن پورے دن کا ایوریج ٹیمپریچر 30 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا تھا، جو کہ فرانس کی تاریخ کا سب سے زیادہ ٹیمپریچر تھا۔ اور اس کے کیپٹل پیرس میں تو حالات اتنے زیادہ خراب ہو گئے تھے، حکومت کو شراب پر پابندی لگانا پڑی۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور خطرناک چیز، اس گرمی کی وجہ سے زیادہ تر لوگوں نے دریاؤں اور نہروں کا رخ کیا، گہرے پانی میں چھلانگیں لگانا شروع کر دی، اور 40 لوگ وہاں پانی میں ڈوب کر مر گئے۔ یہ تھا صرف فرانس، لیکن پورا بر اعظم اس وقت ہیٹ ویو کو فیس کر رہا ہے۔ برطانیہ میں جمعے کے روز جون کے مہینے کی تاریخ کا سب سے گرم ترین دن تھا، جہاں سب سے زیادہ درجہ حرارت 37 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ یہ برطانیہ کے لیے ایک غیر معمولی اور خطرناک صورتحال تھی۔ دوسری طرف اسپین اور جرمنی میں بھی درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ کو کراس کر چکا تھا۔ یہ سب کچھ ہو رہا تھا اس ہیٹ ڈوم کی وجہ سے۔ یورپ کا نام لیتے ہی ہمارے ذہنوں کے اندر ایک خاص منظر آتا ہے، برف سے ڈھکے ہوئے پہاڑ، سرد موسم اور ٹھنڈی ہوائیں۔ لیکن پچھلے چند سالوں میں یہ تصویر مکمل طور پر بدل چکی ہے۔ یورپ جو کہ سردی کے لیے فیمس تھا، آج وہاں اتنی شدت سے گرمی پڑ رہی ہے کہ سینکڑوں لوگ مر چکے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق دنیا کا وہ خطہ جہاں سب سے زیادہ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے لوگ مرتے ہیں، وہ یہی یورپ ہے۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 2003 کے موسم گرما میں۔ وہ سال یورپ کی تاریخ کا سیاہ ترین سال تھا۔ پچھلے 500 سال میں یورپ میں اتنی زیادہ گرمی نہیں پڑی جتنی اس سال پڑی تھی۔ جون سے لے کر اگست تک گرم ہوائیں پورے یورپ میں پھیل چکی تھی۔ اس سال یورپ کا درجہ حرارت پچھلے سالوں سے 30% زیادہ تھا۔ اکیلے فرانس میں 15,000 لوگ اس گرمی کی وجہ سے مر گئے، اور صورتحال اتنی خراب ہو چکی تھی کہ مردہ خانوں میں جگہ ختم ہو گئی۔ حکومت کو فریزر والے ٹرکوں میں لاشیں رکھنا پڑی۔ فرانس کے اکثر ڈاکٹر چھٹیوں پر تھے۔ جب تک وہ واپس آئے تب تک ہزاروں لوگ مر چکے تھے۔ ان میں مرنے والے زیادہ تر بوڑھے لوگ تھے، کیونکہ ان کے بچے زیادہ تر چھٹیوں پر گئے ہوئے تھے۔ گھر میں اکیلے ہونے کی وجہ سے کوئی بھی ان کی مدد نہ کر سکا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے فرانس میں ہزاروں بوڑھے لوگ مر گئے۔ اس سال گرمی کی وجہ سے دریاؤں کا پانی اتنا زیادہ خشک ہو چکا تھا کہ ورلڈ وار 2 میں جو ٹینک ان دریاؤں میں تباہ ہوئے تھے ان کا ملبہ بھی دکھائی دے رہا تھا۔ گرمی کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ پرتگال کے اندر 2 لاکھ ہیکٹر پر جنگل سارا جل کر راکھ ہو گیا۔ جرمنی کو اپنے 2 ایٹمی بجلی گھر بھی بند کرنا پڑے، کیونکہ انہیں ٹھنڈا کرنے کے لیے جو دریاؤں کا پانی استعمال کیا جاتا تھا وہ پہلے ہی اتنا گرم ہو چکا تھا کہ اب ان ایٹمی ری ایکٹر کو بھی ٹھنڈا نہ کر سکا۔
اور صرف یہ ایک گرمی کے موسم نے یورپی ایگریکلچر سسٹم کو 13 ارب یورو کا نقصان اٹھانا پڑا۔ اس گرمی کی شدت کی وجہ سے لاکھوں جانور جو کہ لوگوں نے پالے ہوئے تھے وہ بھی مر گئے۔ اس کے بعد 2022 اس سال نے بھی یورپ کے اندر گرمی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ 23 مئی سے لے کر 4 سپٹمبر تک 35 یورپی ممالک میں 61,672 افراد گرمی سے مر گئے، یعنی ہر روز 600 سے زیادہ لوگ اس گرمی کی وجہ سے مر رہے تھے۔ برطانیہ جہاں سب سے زیادہ بارشیں ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ سردی کی لہر، وہاں 19 جولائی 2022 کو ہسٹری میں پہلی دفعہ ٹیمپریچر 40 ڈگری سینٹی گریڈ کو بھی کراس کر چکا تھا۔ وہاں ریلوے پٹڑیاں ٹیڑھی ہونے لگیں، سڑکیں پگھل گئیں، لندن ایئرپورٹ کا رن وے گرمی کی وجہ سے لاوے کی طرح ابھر رہا تھا۔ لیکن تب دوسرے ملکوں میں رہنے والے لوگ یہ سوچتے تھے کہ گرمی سے کیا خطرہ، صرف پسینہ زیادہ آتا ہے اور اس گرمی کی شدت کو دور کرنے کے لیے ٹھنڈا پانی پی لو۔ لیکن یہ سوچ بالکل غلط تھی، کیونکہ یہ گرمی انسانی جسم کو اندر سے مکمل طور پر توڑ دیتی۔ جب جسم کا ٹیمپریچر 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر چلا جاتا ہے تو دماغ، دل اور گردے کام کرنا بند کر دیتے ہیں۔ پہلے چکر آتے ہیں، پھر بے ہوشی اور اس کے بعد موت۔ سب سے خطرناک چیز، مریض کو ہوش نہیں ہوتا، وہ کسی قسم کی مدد بھی طلب نہیں کر سکتا۔ عام طور پر جب سارا دن گرمی پڑتی ہے تو رات کا ٹیمپریچر بہت زیادہ ڈاؤن ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جسم کو سکون ملتا ہے۔ لیکن 2003 اور 2022 میں یورپ کی راتیں بھی اتنی زیادہ گرم تھی جتنے دن ہوا کرتے تھے۔ اکثر لوگ رات کو سوتے ہوئے اس گرمی کو برداشت نہ کر سکے اور وہیں ان کی موت ہو گئی۔ یہاں سب سے اہم بات، وہ ٹیمپریچر جو کہ یورپ کے لیے موت کی وجہ بنا۔ لیکن پاکستان میں یہ ٹیمپریچر گرمیوں کے عام دنوں میں ہوتا ہے اور زندگی معمول کے مطابق چلتی رہتی ہے۔ لیکن یورپ میں ایسا کیوں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ، پاکستانی آبادی صدیوں سے ایسے علاقے میں رہ رہی ہے جہاں کی آب و ہوا گرم ہے۔ ہماری باڈی کے اندر گرمی کو برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا ہو چکی ہے۔ ہمارے پسینے کا نظام، خون کی روانی اور ہمارے جسم کے اندر ٹیمپریچر کنٹرول کرنے کی صلاحیت، یہ سب ان سے ڈیفرنٹ ہے۔ دوسری طرف یورپی لوگ 18 سے لے کر 25 ڈگری سینٹی گریڈ کے عادی ہوتے ہیں۔ جب ٹیمپریچر اچانک 40 ڈگری ہو جائے تو ان کا جسم اس گرمی کو برداشت نہیں کر پاتا اور اس سے بھی زیادہ برا اثر پڑتا ہے ان کے گھروں کی وجہ سے۔ یورپی اپنے گھروں کو گرمی روکنے کے لیے نہیں بلکہ سردی روکنے کے لیے ڈیزائن کرتے ہیں۔ ان کی دیواریں موٹی ہوتی ہیں اور چھوٹی چھوٹی کھڑکیاں لگائی جاتی ہیں تاکہ سردیوں کے اندر بھی یہ گھر گرم رہے، اور ان کے اندر ایئر کنڈیشنر بھی نہیں لگے ہوتے کیونکہ وہاں سال کا زیادہ تر حصہ سخت سردی پڑتی ہے۔ جیسے گرمی کا موسم آتا ہے تو یہ گھر تندور بن جاتے ہیں اور گھر کے اندر کا ٹیمپریچر باہر کے ٹیمپریچر سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے، اور یہی ان کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ بات ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ یورپی شہروں کا جو انفراسٹرکچر ہوتا ہے، وہاں سڑکیں، ریلوے لائن اور پل گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے، بلکہ یہ زیادہ تر سخت سردی کو برداشت کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ جیسے گرمی پڑتی ہے تو یہ پگھلنے لگتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کی ٹرانسپورٹ بھی بند ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف پاکستان میں جیسے گرمی کا موسم آتا ہے تو لوگ پہلے سے تیار ہوتے ہیں، لوگ ٹھنڈا پانی زیادہ پیتے ہیں، دوپہر کے وقت گھر میں رہنا اور ہلکے کپڑے پہننا یہ ان کی عادت بن جاتی ہے۔ لیکن یورپ کا کلچر ڈیفرنٹ ہے، لوگ یہ احتیاطی تدابیر بالکل بھی نہیں اپناتے۔ وہاں بہت سارے بزرگ گھروں میں اکیلے رہتے ہیں، وہ اتنی زیادہ گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے، نہ وہاں پہ ایئر کنڈیشنر اور نہ ہی کوئی پنکھا، جس کی وجہ سے فوراً ان کی موت ہو جاتی ہے۔ اور مرنے والوں میں 85% لوگ وہی ہوتے ہیں جن کی عمریں 65 سال سے زیادہ ہوتی ہیں، اور یورپ کی آبادی کا بڑا حصہ یہی لوگ ہیں۔ 40 ڈگری سینٹی گریڈ کا یہ ٹیمپریچر ایک عالمی حقیقت ہے، لیکن اس کا اثر ہر جگہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ یورپ کے لیے 40 ڈگری ایک قیامت کی طرح، کیونکہ ان کے جسم، گھر اور ان کا انفراسٹرکچر اتنی گرمی برداشت نہیں کر سکتا۔ اور دوسری طرف پاکستان جہاں 40 ڈگری گرمیوں کا ایک عام دن ہوتا ہے، کیونکہ یہ لوگ صدیوں سے اس موسم میں جی رہے ہیں اور ہمارے جسم، گھر اور طرز زندگی اس کو فیس کر لیتا ہے۔ لیکن یہاں سب سے اہم چیز، ان موسمیاتی تبدیلیوں کا خطرہ صرف یورپ کو نہیں بلکہ ان سے زیادہ پاکستان کو بھی ہے، کیونکہ گلیشیئر تیزی سے پگھل رہے ہیں، جس کی وجہ سے اتنے زیادہ سیلاب آتے ہیں کہ ہر سال ہزاروں لوگ ان سیلاب کی نظر ہو جاتے ہیں اور کروڑوں ڈالر کا نقصان ہمارے ایگریکلچر سسٹم کو اٹھانا پڑتا ہے۔